بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید اللہ کی حمد و ثنا اور آپ علیہ السلام کی نعت اور نظم عام طور پر لوگ جو ہے اس کو گانے کی طرز پر پڑھتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساز وغیرہ، آلات لہو لعب، ڈولک وغیرہ اس قسم کے سلسلے، طبلے باجے سرنگیاں اس کے ساتھ لگاتے ہیں۔ شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں، آپ علیہ السلام کی تعریف کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، آپ علیہ السلام کی تعریف کرنا اور اوصاف حمیدہ آپ علیہ السلام کا بیان کرنا، حسن و جمال کو بیان کرنا، یہ ساری چیزیں محبت اور عقیدت کے ساتھ اظہار کرنا، یہ جائز ہی نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑے موجب ثواب اور سرمایہ آخرت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں میں غلو نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے، اور اللہ کی صفات کو آپ علیہ السلام کے لیے ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے کہ شرک کا ارتکاب کر لے، شرکی کلمات آپ کے حق میں جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دے۔ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے، اس طرح کے سلسلے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی نعت مبارک ہو یا اللہ کی حمد و ثنا وغیرہ ہو یا قرآن کریم، اس کے ساتھ اس کو جو ہے گانے کی طرز پر پڑھنا یا تغنی یعنی گانے گا گا کر پڑھنا، گانے کی طرز پر پڑھنا، یا موسیقی کے آلات لہو لعب جو ہیں وہ اس کے ساتھ بجا کے پڑھنا، یہ جو ہے تعلیمات نبوی سے بالکل سراسر انحراف ہے، اعراض ہے، بلکہ ایک طرح دیکھا جائے تو یہ گستاخی بھی ہے، بے ادبی بھی ہے، گستاخی بھی ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ فتاوی تاتارخانیہ اور محیط برہانی وغیرہ اس طرح کے اگر ہم فقہ کی مستند کتابوں کو دیکھیں تو وہاں تو یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ کسی نے دف بھی بجایا، حالانکہ دف تو کسی دور میں جائز بھی تھا، تو دف بجانا قرآن کریم کے ساتھ یا اللہ کی حمد و ثنا یعنی تسبیح اور تحلیل کے ساتھ اور تحمید کے ساتھ دف بجانا، یہ بھی اندیشہ کفر ہے اس شخص پر کہ یہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ یہ کیوں اس طرح کے کام کر رہا ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام یہ جو ہمارے ہاں قوالیوں کے سلسلے ہیں تو وہاں بھی اللہ کی حمد و ثنا اور آپ علیہ السلام کی تعریف کے ساتھ جو ہے ڈھولک وغیرہ، طبلے باجے سرنگیاں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے گانے وغیرہ تو گناہ کبیرہ ہیں، لیکن اس طرح کی قوالیاں وہ انسان کو کفر تک پہنچا سکتی ہیں، زیادہ خطرناک گناہ ہے، کیونکہ انسان ان کو ثواب سمجھ کے، عبادت سمجھ کے سنتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ گناہ کو جب آدمی گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو گناہ رہتا ہے، اگر اس کو آدمی حلال اور عبادت ثواب سمجھ کے کرے تو آدمی کفر کی طرف جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور دیکھیں، عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گانوں کی طرز پر اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ لوگ گانوں کو بھول جائیں اور اس طرف آئیں، تو اس طرح یہ بھولتے تو نہیں ہیں، وہ اور یاد کرتے ہیں، بلکہ ہم نے دیکھا کہ جب اس طرح کی نعتیں شروع ہوتی ہیں تو دنیا دار سنتے ہیں تو ہنستے، کہتے ہیں یہ فلاں ملک کا فلاں گانا ہے اور یہ فلاں گانے کی طرز پر ہے، اس کا غالباً ایسے سنتے ہیں۔ پھر ظاہر بات ہے اس طرح کے جو طرز پر پڑھتے ہیں نعت خوان پہلے وہ گانے سنتے ہیں، تو گانے سن کے طرزیں معلوم کر کے پھر اس پر جاتے ہیں نا، یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے۔ پھر سننے والے اس سے کوئی اچھا اثر نہیں لیتے کہ فلاں گانا ہے، عوام بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے تو خواص اس کو کیا اچھا سمجھیں گے۔ تو آپ علیہ السلام کے دور میں جب شراب حرام ہوئی تھی تو اس وقت 4 قسم کے برتنوں پر بھی پابندی لگ گئی تھی، مزفت، نقیر، طباء، حنتم، اس وجہ سے کہ ان میں شراب بنتی تھی، اور یہ اس لیے پابندی لگی تھی کہ تاکہ ان برتنوں کے استعمال سے پھر شراب کا دور یاد نہ آئے۔ تو اس سے فلسفہ کیا ملا کہ جو چیزیں اس برائی کو کی طرف اس کی یاد دلا رہی ہوں تو ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور یہ اس طرح کا مذاق بھی ہے ایک طرح کا، اور توہین بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھیجا، میری بعثت کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ میں آلات لہو لعب کو ختم کروں۔ اب جن چیزوں کے خاتمے کے لیے حضور کی بعثت ہوئی ہے، آمد ہوئی ہے، انہی چیزوں کو اٹھا کر آپ علیہ السلام کے نعت کے ساتھ بجانا لگانا شروع کر دیں آپ، اور اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، تو یہ اس سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ توہین ہے ان کی۔ تو اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس گانے بجانے کے حوالے سے کتنی زیادہ سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں کچھ لوگ شراب کو اس کے نام بدل کر پیئیں گے، نام بدل کر پیئیں گے، اور ان کے سامنے معازف، مزامیر یعنی گانے بجانے کے جو آلات لہو لعب ہیں، یہ عورتوں کا گانا، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوں گی، اور اللہ ان کو زمین کے اندر دنسا دے گا اور ان کے بعض کی صورتوں کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔
اسی طرح حضرت علی عنہ سے روایت ہے جو نیل الاوطار علامہ شوکانی کی، اس کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ڈول طبلہ باجا بجانے سے، بانسری کی آواز سننے سے، ان چیزوں سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. تو آج کے موسیقی کے سارے آلات اس میں داخل ہیں. اسی طرح آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو صحیح ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ ان کی صورتیں مسخ کر دی جائیں گی، بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. تو آپ علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل اللہ کی توحید کی گواہی دیں گے، میری رسالت کی گواہی دیں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. ان کا قصور یہ ہوگا کہ وہ گانے بجانے کے آلات اللہب اور گانے بجانے والی عورتوں اور ڈھول بجانے والے سلسلوں کے اندر مشغول ہو جائیں گے اور شراب پئیں گے، اور رات اسی طرح شراب پینے اور دوسرے کھیل کود میں گزرے گی ان کی، اور صبح جب اٹھیں گے تو سارے کے سارے بندر و خنزیر بن چکے ہوں گے. تو اس لیے ان روایات کو آدمی سامنے رکھے، اور جب اتنی زیادہ شد و مت کے ساتھ ان کی جو ہے رد کر دیا گیا ہے تو ان چیزوں کو اٹھا کے ان آلات اللہب کو یا اس طرز کو قرآن اور حمد و ثناء اور نعت کے ساتھ لگانا شروع کر دیا جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اور یہ بدبختی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.